وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ نہایت واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا یہ بے پایہ لطف و کرم اور اس کا احسان ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم جمعۃ المبارک کی اس مبارک نشست میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ سامعین محترم، جیسا کہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین ذو النورین رفیق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی جامع القرآن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ذوالحجہ مبارکہ یہ آپ کی شہادت کا بھی مہینہ ہے، لہٰذا آج کے اس جمعۃ المبارک میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عظمت، آپ کی شان مبارکہ اور آپ کی شہادت کے حوالے سے آج انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا اور چند گزارشات آپ کے گوشگوار کرنا چاہوں گا۔ سامعین محترم، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، یہ جو لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں نا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور جو لوگ حضور کے ساتھ ہیں، میرے آقا کے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر بہت ہی زیادہ سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بہت ہی رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں دیکھتے ہیں رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اس لیے نہیں کہ کوئی منصب مل جائے، اس لیے نہیں کہ کوئی دولت مل جائے، شہرت مل جائے، نہیں، کس لیے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، اس کی تلاش میں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کی پیشانیاں جب آپ دیکھتے ہیں تو سجدوں کے اثرات ان پر نمایاں ہوتے ہیں۔ تو یہ جو
قرآن مجید فرقان حمید میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بالعموم ذکر پاک ہے، اور مفسرین کرام نے بالخصوص اس سے 4 خلفائے راشدین بھی مراد لیے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ والذین معہ سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یعنی حضور کے ساتھ سب سے زیادہ معیت جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہے۔ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں نا جب، انعم اللہ علیہم من النبیین، انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ نبی ہیں، اور نبیوں کے بعد والصدیقین، اور صدیقین ہیں، والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو نبی کے ساتھ جو ذکر ہے وہ کس کا ہے؟ صدیق کا، اور ان سارے صدیقین میں جو اصدق الصادقین ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ والذین معہ، معیت سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اشداء علی الکفار، بالعموم تو سارے صحابہ مراد ہیں، مگر بطور خاص حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کے دور خلافت کے اندر جو دبدبہ، جو رعب، جو جلال، جو ہیبت تھی کفار کے سینوں کے اندر، وہ اور صحابہ کو یہ جو ہیبت دبدبہ تھا وہ اور کسی کو نصیب نہیں آیا جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ کسرائے ایران بھی تھر تھراتے تھے جس کے نام سے، قیصر روم کے دل بھی دہل جاتے تھے جس کے نام سے، وہ نام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ اشداء علی الکفار سے، کافروں پر بہت ہی زیادہ سخت۔ رحماء بینہم، آپس میں رحم دل، اس سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نہایت رقیق القلب تھے، نہایت کریم النفس تھے، نہایت ہی پولائٹ پرسنالٹی تھی، بہت ہی زیادہ، اور بہت بردباری تھی آپ کے اندر، حلیمیت کے پیکر تھے آپ۔ بڑے سے بڑا کام بھی ہوتا، بڑی سے بڑی بات بھی ہوتی تو مسکرا کر اس کو سہ جاتے تھے۔ رحماء بینہم سے مراد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تراہم رکعا سجدا، اور انہیں دیکھتے ہیں کہ رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے، اس سے مراد حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ ایک تو آپ ترتیب دیکھ لیں کہ مصطفیٰ کے بعد صدیق اکبر، اور صدیق اکبر کے بعد عمر فاروق ہیں، اور ان کے بعد حضرت عثمان غنی ہیں، اور ان کے بعد حضرت مولا علی ہیں۔ اور خلفائے راشدین میں یاد رکھ لیں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ بھی ہیں۔ کیا؟ امام حسن مجتبیٰ، ان کے 6 مہینے بھی ہیں، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے بعد جو خلافت ہوگی وہ 30 برس تک ہوگی، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 ماہ ایڈ کریں تبھی 30 برس بنتے ہیں، تو حضرت امام حسن مجتبیٰ بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کے جمعۃ المبارک میں ہم انشاءاللہ العزیز صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جہاں ذکر کریں گے، بطور خاص حضرت سیدنا عثمان غنی جامع القرآن، امیر المؤمنین، خلیفہ سوئم، اور رفیق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں رفیق مصطفیٰ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر کسی کا کوئی نہ کوئی نبی کا رفیق ہوگا، میرا رفیق عثمان غنی ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ذکر پاک کرتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر کر کے ہم اپنے لیے برکت لیتے ہیں۔ کیا لیتے ہیں؟ برکت لیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچا دینے کا حق جو صحابہ نے ادا کیا کسی نے نہیں کیا، اور صحابہ کے بعد پھر تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، پھر اتباع تبع تابعین ہیں۔ یہ جتنے بھی علوم آج ہمارے درمیان ہیں، جتنے اخلاقیات ہمارے درمیان ہیں، اور ہماری ہیبت اور دبدبے سے اور رعب سے اور جلال سے جو کفار بھی کامتے تھے، اور آج بھی ان کو یہ مصیبت لاحق ہے
اس کی وجہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا دور تھا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں پشت میں جا کر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کی وہاں پر نسب جو ہے آپ کا وہاں پر مل جاتا ہے. آپ کی پشت مبارک 5ویں پشت مبارک میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول بھی، انبیاء علیہم السلام کے داماد ہوئے. اللہ پاک نے بیٹیاں دی اور بیٹیوں کے آگے خامند ہوئے، وہ داماد بنے. مگر آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کسی نبی کی بیٹی یکے بعد دیگرے کسی کے مہر میں نکاح میں نہیں آئی. اگر وہ کسی کو عظمت ملی ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان غنی کو ملی ہے. آپ کو یکے بعد دیگرے پہلے آپ کا نکاح ہوا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. اس کے بعد جب آپ کا وصال ہوا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، غزوہ بدر بپا تھا اور آپ حضرت رقیہ بیمار تھی، علیل تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ اجازت دیں تو میں اپنی زوجہ آپ کی بیٹی آپ کا لخت جگر حضرت رقیہ کی خدمت گزاری میں ٹائم گزاروں. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی. آپ وہاں رہے اور جب غزوہ بدر کی خوشخبری لے کر آپ مدینہ طیبہ واپس لوٹ رہے تھے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اس وقت وصال ہو چکا تھا. آپ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت افسردہ رہے، پریشان حال رہے. ہر وقت ظاہری بات ہے نبی کی بیٹی تھی اور آپ کو نبی کی بیٹی ہونے کی وجہ، نبی کی بیٹی کا داماد ہونے کی وجہ سے یہ شرف ملا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے عثمان غنی سے. اب جن کو امت کے 1400 سال کم و بیش آپ امت کا خیال کرنے والے ہیں تو عثمان غنی تو آپ کے داماد ہیں تو کتنا خیال مصطفیٰ کرتے ہوں گے. آپ کی جو اندرونی کیفیت تھی، جو اضطراب تھا، جو ہجر تھا، مصطفیٰ کی بیٹی سے جو ہجر ملا، میرے مصطفیٰ اس کو بھانپ گئے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قریب بلایا، پوچھا عثمان پریشان ہے؟ جی یا رسول اللہ، آپ کی لخت جگر جب میرے نکاح میں رہی اور حیات رہی تو مجھے یہ شرف تھا جو کسی اور کو شرف نہیں نصیب تھا. مگر اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہجر میں، فراق میں، دوری میں مجھے راتوں کو چین نہیں ملتا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے جب یہ حالت دیکھی تو آپ نے فرمایا عثمان میری دوسری بیٹی ام کلثوم بھی میں تمہارے نکاح میں دیتا ہوں. تو حضرت رقیہ کے وصال کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان غنی کے نکاح میں جب آئیں تو آپ کو لقب ملا ذوالنورین کا. کیا؟ ذوالنورین، دو نوروں والا. کیا؟ دو نوروں والا. کیا مطلب اس کا؟ بھئی دو بیویوں والا ہوتا، یکے بعد دیگرے جو حضور کی بیٹیاں گئیں تو اس طرح بات ہونی چاہیے تھی نا، مگر نہیں، کہا ذوالنورین، دو نوروں والا. یہ نور کا انکار کرنے والوں کے لیے خاص نکتہ ہے. ارے تم مصطفیٰ کی نورانیت کی بات کرتے ہو، مصطفیٰ کے ساتھ جن کی داخلی نسبت ہے، خون کی نسبت ہے، وہ نور والا بنے تو مصطفیٰ کتنے عظیم نور ہوں گے، کتنے عظیم نور ہوں گے. اور مصطفیٰ کی نورانیت کے اوپر شک کرنا کتنے تعجب کی بات ہے. تو جن کو مصطفیٰ نے بیٹیاں دے دی دو، وہ نوروں والا بن گیا. وہ رسول کی بیٹیوں والا ہوتا نا، مگر نہیں، نوروں والا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا.